محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال منتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين رسول رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان أبوهما صالحا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في شان كلامه حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام محترم المقام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات طیبات میں نے حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں. ان کا ترجمہ اور حضور غوث الورا مظہر صفات مصطفیٰ ہیں، اس موضوع سے متعلق چند باتیں حضرات پہ گوش گزار کی جائیں گی. نہایت خلوص، محبت اور پورے دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا باپ نیک تھا. علماء نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں. دوران سفر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے والی تھی.
چنانچہ آپ نے یوں کیا کہ بغیر کسی معاوضے کے اس دیوار کی مرمت فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا حضرت خضر علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس دیوار کو اس لیے تعمیر کر دیا ہے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے جو ان کے باپ نے یہاں چھوڑا ہے، تاکہ جب وہ جوان ہو جائیں تو یہ ان کے کام آ سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جس باپ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ ان 2 بچوں کا باپ نیک تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ باپ ان کا 8ویں یا 10ویں پشت میں تھا، یعنی وہ ان کا دادا تھا جو ان کے لیے مال دفنا کر چلا گیا تھا جو ان بچوں کے کام آ سکتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی نیک ہو تو اللہ اس کی اولاد کو نوازتا ہے اور اس کو خیر عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کی نسل کو اور اس کے ہمسایوں کو اپنی حفظ و امان عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچو کہ بنی اسرائیل کا ایک نیک آدمی انتقال کر جائے اور اس کے انتقال کو اتنے سال گزر جائیں تو اللہ قرآن میں یہ فرمائے کہ وہ چونکہ نیک تھا لہٰذا اللہ نے اس کے نیک ہونے کی وجہ سے اس کے مال کی بھی حفاظت فرمائی، اور حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ اس کی اولاد میں بھی بہتری عطا فرمائے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نجیب الطرفین میں سے ہیں، یعنی حسنی حسینی سادات میں سے۔ حضرت امام حسن والد کی طرف سے آپ حسنی سادات میں سے ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سادات میں سے۔ آپ کی ولادت 470 ہجری تھی، یعنی حضور علیہ السلام کے وصال با کمال کی 460 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ اب ذرا سوچو کہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نیک سیرت باپ ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نیک سیرت باپ نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین میں سے ہیں، حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو سوچو اللہ کیوں کرنا حضور غوث اعظم کو خیر عطا فرمائے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی صفات کے مظہر ہیں، اور وہ اس طرح کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا۔ حضور نے فرمایا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے کہ پھول اور پھل میں جو جمال اور کمال ہوتا ہے وہ در حقیقت اصل کا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرات حسنین کریمین کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے کمال کا فیض بھی ملا ہے اور جمال کا فیض بھی ملا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن پیشانی سے لے کر سینے تک حضور علیہ السلام کے مشابہ ہے، اور حسین سینے سے لے کر نیچے تک نبی پاک علیہ السلام کے مشابہ ہے۔ تو ذرا سوچو کہ جن کے باپ حضور علیہ السلام کے مشابہ ہوں تو وہ شہزادہ کیوں کرنا حضور علیہ السلام کی صفات کا مظہر ہو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے کمال کا فیض بھی ملا ہے اور جمال کا فیض بھی ملا ہے۔ چنانچہ میں چند اوصاف حمیدہ حضور علیہ السلام کے بیان کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ اللہ نے انہی اوصاف کا مظہر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بنایا۔ یاد رکھو اللہ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو سیادت کل عطا فرمائی ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام تمام کی تمام کائنات میں پائے جانے والی مخلوقات کے، یہ بھائی کیمروں کو آگے لا کے رکھو تاکہ یہ بچے اس کو بار بار نہ کھینچیں، درود شریف پڑھو بھی اللہم صلی۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو سیادت کل عطا فرمائی ہے، یعنی کائنات میں پائے جانے والی تمام مخلوقات پر حضور علیہ السلام کو اللہ نے حاکمیت عطا فرمائی۔
چنانچہ حدیث میں آتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا میں دنیا میں سب سے پہلے باہر تشریف لے جاؤں گا، اللہ مجھے جنتی حلوں میں سے ایک حلہ پہنائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے عرش کے دائیں جانب اس مقام پر کھڑا کیا جائے گا جہاں مخلوقات میں سے کسی کو بار نہ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کا وہ مقام ہے کہ جہاں کسی مخلوق کو طاقت نہیں۔ ایک حدیث، دوسری حدیث، حضور علیہ السلام کو اللہ نے سیادت قل عطا فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے ساری مخلوقات کا حاکم بنایا لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ سرکار نے فرمایا اللہ کل روز قیامت مجھے لوائے حمد عطا فرمائے گا لیکن میں اس پہ کوئی فخر نہیں کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کل روز قیامت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ساری مخلوقات کو میرے لبا کے تیرے سایہ جمع فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے سیادت کل عطا فرمائی ہے، آپ ساری کی ساری مخلوقات کے حاکم ہیں۔ دو روایتیں ہو گئی، تیسری روایت جب معراج کی رات حضور علیہ السلام مسجد حرم سے مسجد اقصی پہنچے، علماء نے لکھا کہ سارے کے سارے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اپنے جسموں کے ساتھ مسجد اقصی میں موجود تھے۔ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے ارکان کا ادا کرنا یہ جسم کے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ سارے انبیاء کرام موجود ہیں اور نبی پاک علیہ السلام اس انتظار میں ہے کہ ان کا امام کون ہوگا۔ اسی اثنا میں جبریل امین نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پر کھڑا کیا، یا رسول اللہ آج آپ ان کی امامت کریں گے۔ یہ کہتے تھے جبریل سب انبیاء سے، یہ کہتے تھے جبریل سب انبیاء سے، سبے ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس وقت تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کائنات میں تمام مخلوقات کے حاکم ہیں اور آپ ہی کی حکومت قیامت تک قائم رہے گی۔ اللہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کی اس صفت کا مظہر بنایا۔ چنانچہ آپ نے برسر منبر معمور من اللہ ہو کر ارشاد فرمایا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قدمی ہاذی علی رکبتی کلی ولی اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرا قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ علماء نے لکھا، کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار، علماء فرماتے ہیں کہ عالم روحانیت میں اللہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تجلی فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ملائکہ مقربین خلعت لے کے حاضر ہوئے۔ اس وقت سارے کے سارے اولیاء کرام، اولیاء متقدمین اور متاخرین وہاں سارے اپنے اپنے جسموں کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ اولیاء کرام جو دنیا سے انتقال کر گئے تھے ان کی ارواح موجود ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ان سب کی موجودگی میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے حضور غوث اعظم کو خلعت عطا فرمائی گئی۔ غور کرو، علماء فرماتے اس وقت روئے زمین کا کوئی ولی ایسا نہیں تھا جس نے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنا سر نہ جھکا دیا ہو۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، جہاں ہے
اللہ نے حضور علیہ السلام کی صفت سیادت کل کا مظہر حضور سیدنا غوث اعظم کو بنایا کہ آپ کو اللہ نے ولایت کل عطا فرمائی۔ یہاں ایک بات یاد رکھو کہ یہ جو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ قدمی ہاذی علی رکبتی کلی ولی اللہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ و مجاز بھی ہیں، آپ بڑے پائے کے محدث اور مفسر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس جملے کے تحت، آپ کے اس ارشاد کے تحت آپ سے بڑے وہ داخل نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، حضور غوث اعظم کے تمام شیوخ اور آپ کے والدین اس قول کے تحت داخل نہیں ہوتے، بلکہ حضور غوث اعظم کے زمانے اور قیامت تک جتنے اولیاء کرام آئیں گے، خواہ وہ نقشبندی ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، چشتی ہوں، وہ سارے کے سارے حضور غوث اعظم کے اس قول کے تحت داخل ہیں، اور اللہ نے قیامت تک حضور غوث اعظم کو شیخ اور ولایت کلی عطا فرمائی۔ دوسرا وصف حضور نبی پاک علیہ السلام کا کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو رسالت کل عطا فرمائی، یعنی حضور علیہ السلام زمین و آسمان کی تمام مخلوق کے نبی اور رسول ہیں۔ چنانچہ درود شریف چنانچہ قرآن سے اس پر میں چند آیات پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام تمام عالمین کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَةً لِلنَّاسِ، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ایک آیت، دوسری آیت کی حضور علیہ السلام عالمین میں پائے جانے والی مخلوق کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے میرے محبوب تم فرما دو میں جمیع انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ تیسری آیت اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ فرماتا ہے برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ عالمین کو ڈرانے والے ہو جائے۔ تین آیتیں ہو گئی، چوتھی آیت کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو رسالت کل عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام تمام عالمین کے رسول ہیں، اور خود مشکات شریف کی حدیث سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا تمہارا السلام تمام مخلوقات کے رسول ہیں، اور اللہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ الکل بنایا ہے، آپ تمام مخلوقات کے شیخ ہیں۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث اعظم خود فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں انسانوں میں بھی شیوخ ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فرشتوں میں بھی شیوخ ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی شیوخ ہوتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں لیکن اللہ نے مجھے سارے شیوخ کا شیخ بنا کر بھیجا۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی صفات کہ نبی پاک علیہ السلام
رسول کل ہیں، اللہ نے حضور غوث اعظم کو شیخ الکل بنا کر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کا مظہر قرار دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا وصف ہے کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کن کی کنجی عطا فرمائی۔ علامہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے انبیاء اور اولیاء کو کن کی کنجی یعنی کن کا کلمہ عطا فرماتا ہے۔ وہ کن کہتے ہیں تو جس طرح رب ذوالجلال چیزوں کو تخلیق فرماتا ہے، اللہ نبی کو معجزہ اور ولی کو کرامت عطا فرماتا ہے کہ وہ بھی اس کلمہ کن کا استعمال کرتے ہیں تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کفار مکہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا اور آپ کو آگ میں پھینکا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ سرکار آگ کے قریب ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا نارو کنی بردا و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا عمار بن یاسر پر، جس طرح تو میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس طرح فرمایا تو حضرت عمار بن یاسر پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، بلکہ وہ آپ کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت ہے مدینہ میں ایک یہودی تھا حکم بن عاص، یہ بدبخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آتا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واعظ و نصیحت سنتا اور پھر اپنے علاقے میں محلے میں جا کر ٹیڑھا منہ بنا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل اتارا کرتا۔ سرکار کا گزر ہوا، یہ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا ٹیڑھا منہ بنا کے نقل اتار رہا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کن کا ذالک، جا تو ایسا ہی ہو جا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ اسی طرح بگڑا ہوا رہ گیا، حتیٰ کہ کوئی معالج اس کا علاج نہ کر سکا اور اسی حال میں وہ موت کے منہ میں چلا چلا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کن کا کلمہ عطا فرمایا ہے، اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کن کا مظہر بنایا ہے۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واز فرما رہے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، لوگوں کا مجمع ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے واز کی مجلس میں 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ آپ واز فرما رہے ہیں، اچانک ایک چیل نے چلانا شروع کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے اس کو دیکھ کے کہا یا ریحو خذی راس هذه الحدۃ۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے کہا اے ہوا تو اس چیل کا سر لے جا۔ جب آپ نے اس طرح کہا تو اس چیل کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا۔ آپ باز فرمانے کے بعد منبر سے نیچے اترے، آپ نے اس چیل کے سر کو اٹھا کے دھڑ کے ساتھ رکھا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہی آپ نے تسمیہ پڑھی، اللہ نے آپ کی برکت سے اس چیل کو حیات عطا فرما دی، وہ دوبارہ زندہ ہو کے اڑنے لگے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ اپنے ولیوں کو کن کا کلمہ عطا فرماتا ہے۔ علماء فرماتے لیکن وہ کلمہ کن استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس کی جگہ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف ہے کہ اللہ نے آپ کو کن کی کنجی عطا فرمائی ہے، اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کا مظہر قرار دیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، زباں کن کی کنجی رازا میں قضائیں، زباں کن کی کنجی رضا میں قضائیں، یہ تاب و توا ہے محمد کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ان کی کنجی عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ سرکار کو اللہ نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ چنانچہ
اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ کمال اور اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو اپنی صفات کا مظہر قرار دیا۔ دیکھو اللہ اپنے بندوں پر رؤوف و رحیم ہے، چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ فرماتا ہے بلا شبہ اللہ اپنے بندوں پر رؤوف و رحیم ہے، خوب مہربان اور رحم فرمانے والا۔ یہ رؤوف و رحیم کا وصف اللہ نے حضور علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا، اور کسی نبی کو اللہ نے یہ وصف عطا نہیں فرمایا، یہ خاص مقام ہے نبی پاک علیہ السلام۔ چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق تمہیں میں سے ایک رسول آیا جس پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گرا گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے مومنوں پر بہت ہی مہربان اور رحیم ہے۔ تو یہ ہے قرب خاص کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنی صفت کا مظہر قرار دیا۔ دوسرا قرب خاص یہ کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی اذیت اور تکلیف کو اپنی اذیت اور تکلیف قرار دیا، چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اللہ فرماتا ہے بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے اللہ نے ذلت والا اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو حضور علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف دے گا در حقیقت اس نے اللہ کو اذیت اور تکلیف دی۔ تو پتہ چلا کہ یہ قرب خاص ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اذیت اور تکلیف کو اپنی اذیت قرار دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اللہ نے فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاک۔ اے موسیٰ اگر میرا محبوب اور اس کی امت نہ ہوتی، نہ میں جنت کو بناتا، نہ جہنم کو بناتا، نہ میں سورج کو بناتا، نہ چاند کو بناتا، نہ میں دن کو بناتا، نہ رات کو بناتا، نہ مقرب فرشتے ہوتے، نہ انبیاء رسول ہوتے۔ اے موسیٰ اگر میرا محبوب اور اس کی امت نہ ہوتی تو موسیٰ تجھے بھی تکلیف نہ فرماتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ چنانچہ اللہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کے اس وصف کا مظہر قرار دیا اور آپ کو خاص مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں امام حسن کی اولاد میں سے ہوں، اللہ نے مجھے مقام مقدہ عطا فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ میرا قدم اللہ کے حکم سے تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے مدرسے میں وعظ فرما رہے ہیں، دوران وعظ آپ نے اپنے مقام و مرتبے کا تذکرہ کیا۔ جب آپ نے اپنے مقام و مرتبے کا تذکرہ کیا تو وہاں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ باتیں تو آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ حضرت شیخ عبد الرحمن نے جب اس کی طرف نظر ڈالی تو اپنے مریدین سے کہا کہ اس شخص کا بال معمور من اللہ ہے، اللہ کی نعمتوں سے معمور ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا شیخ کون ہے؟ انہوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی۔ حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے میں نے زمین پہ ان کا چرچا بہت سنا ہے، لیکن میں 40 سال سے درکات قدرت کے مقام پر ہوں، میں نے انہیں وہاں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا کہ یوں کرو،
اپنے چند مریدین سے کہا کہ ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں جا کے میرا سلام کہنا اور ان کو میرا حال بیان کرنا۔ ابھی ان کے مریدین وہاں سے روانہ بھی نہیں ہوئے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت ہے کہ آپ کو اللہ نے خبر کر دی کہ اس طرح سے عبد الرحمن تفسونجی کے مریدین تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے مریدین کو روانہ کیا اور ان سے کہا دیکھو تمہیں راستے میں عبد الرحمن کے مریدین ملیں گے، ان کو بھی اپنے ساتھ لے جانا اور عبد الرحمن کو جا کے میرا سلام پیش کرنا اور ان سے کہنا کہ وہ 40 سال سے درکات قدرت کے مقام پر ہے، جو درکات قدرت کے مقام پر ہو وہ مقام خضر والے کو نہیں دیکھ سکتا، اور جو مقام خضر میں ہو وہ مقام مقدہ والے کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے مجھے مقام مقدہ عطا فرمایا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے خفیہ راستہ رکھا ہے، میں وہاں سے اس مقام پہ آتا جاتا ہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے وہاں آتا جاتا دیکھ لیں؟ اور کہا کہ اگر ان کی تسلی نہ ہو تو ان سے جا کے کہنا کہ ہم تمہیں کچھ نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان سے کہنا فلاں رات تم کو رضا کی خلعت عطا کی گئی تھی اور فلاں رات 12 اولیاء کرام کو رضا کی خلعت عطا کی گئی تھی۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا ان سے کہنا کہ وہ ہمارے ہاتھ سے ہو کے گزری ہے۔ جب حضرت عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس یہ لوگ پہنچے اور ان کو یہ سارا ماجرا پیش کیا، حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پکار کر کہنے لگے، سچ فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہ وہ سچے پیر ہیں۔ فرمایا کہ ہاں وہ سچ کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرب خاص عطا فرمایا ہے، مقام مقدہ عطا فرمایا ہے کہ وہ خاص مقام ہے، اللہ اپنے خاص ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ 4 وصف ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بے مثل رسول بنا کر بھیجا۔ چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام بے مثل و بے مثال رسول ہیں کہ جنہیں اللہ نے خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ اور خود حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، جب صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کو روزے رکھتے ہوئے دیکھا کثرت سے، تو آپ کی دیکھا دیکھی روزے رکھنا شروع کر دیا۔ سرکار نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا ایکم مثلی یطعمون ربی ویسقینی۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے ہے کوئی جو میری مثل ہو، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور میرا رب پلاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہے تم میں سے کوئی جو میری مثل ہو، تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام بے مثل و بے مثال ہیں۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں نے نبی پاک علیہ السلام کے بعد سرکار کے جیسا کسی کو نہیں دیکھا، حضور کی مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی کو رسول اللہ کا مثل نہیں دیکھا۔ جب غزوہ حنین ہوا تو حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام کے مقابل لڑنے کے لیے آئے تھے غزوہ حنین میں۔ یہ وہاں سے فرار ہوئے اور طائف کی وادی میں جا کے چھپ گئے۔ سرکار نے اعلان فرما دیا اگر مالک بن عوف ایمان لے اگر میری بارگاہ میں آ جائیں میں ان کا اہل و مال ان کو واپس کر دوں گا۔ حضرت مالک بن عوف تک جب یہ خبر پہنچی آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
نبی پاک علیہ السلام نے جب آپ کو دیکھا سرکار بہت خوش ہوئے اور آپ کا مال اور آپ کا اہل آپ کو واپس کیا. نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے ایمان لانے کی وجہ سے 100 اونٹ اپنی بارگاہ سے عطا کیے. حضرت مالک بن عوف فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے تمام جہان میں آپ کی مثل کسی کو نہیں دیکھا. تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام بے مثل رسول ہیں. اللہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور علیہ السلام کی اس صفت بے مثلیت کا مظہر قرار دیا. چنانچہ حضور سیدنا غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے لوگوں مجھے اپنے جیسا اور کسی کے جیسا قیاس نہ کیا کرو. اللہ نے مشرق و مغرب میں ایسی مخلوق پیدا فرمائی ہے جس کو تم نہیں جانتے. حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں اور اللہ نے مجھے اس مخلوق میں سے پیدا فرمایا ہے جس کو تم نہیں جانتے. تو پتہ چلا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شیوخ کے اندر بے مثل و بے مثال ہیں. اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ خاصہ عطا فرمایا کہ سرکار کو اللہ نے نظافت اور طہارت عطا فرمائی. چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے بعد تشریف لے جاتی. آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ جب آپ بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں میں آپ کے پیچھے بعد میں چلی جاتی ہوں, لیکن یا رسول اللہ میں بیت الخلاء میں کوئی چیز نہیں پاتی, وہاں سے کستوری کی خوشبو آتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اللہ نے انبیاء کرام کو جنت کی روحوں کے وصف پہ پیدا فرمایا ہے, یہی وجہ ہے کہ ہمارے گزروں سے خوشبو آیا کرتی ہے اور وہ زمین کے لیے تبرک ہوتا ہے, لہذا زمین اس کو نگل لیتی ہے. علماء فرماتے ہیں جس طرح نبی پاک علیہ السلام کے بول اور براز کو کسی نے نہیں دیکھا, علماء فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم کو اللہ نے اس طرح نبی پاک علیہ السلام کی صفت کا مظہر بنایا کہ آپ کے بول و براز کو بھی کسی نے کبھی نہیں دیکھا. تو آپ کا بول و براز بھی اللہ نے لوگوں سے پوشیدہ رکھا. حضور علیہ السلام کا یہ وصف ہے کہ سرکار کا پسینہ خوشبودار. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کو لگانے کے لیے خوشبو نہیں ہے, مجھ کو خوشبو عطا کیجیے. سرکار نے فرمایا کہ تم کل آ جاؤ اور ایک شیشی اپنے ساتھ لے کر آؤ. وہ آئے, آ کے نبی پاک علیہ السلام کو شیشی عنایت کری. سرکار نے اپنے دونوں بازوؤں سے اتار کر ان کو اپنا پسینہ عطا کیا. وہ پسینہ لے کے گئے اور جا کے اپنی بیٹی کو نکاح کے دن مل دیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا خوشبو والوں کا گھر. چنانچہ غزالی دورہ حضرت علامہ سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جامعہ مجددیہ لاہور میں تقریر فرما رہے تھے اور آپ نے یہی حدیث بیان کی. حضرت غزالی دورہ نے اس حدیث میں اضافت فرمائی اور مزید آگے یہ بیان کیا کہ اس لڑکی کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کے جسم سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. تو جس طرح حضور علیہ السلام کے جسم سے کستوری کی خوشبو آتی تھی, پسینے سے خوشبو آتی تھی, اللہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی وصف عطا فرمایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی گلی سے حضور علیہ السلام گزر جاتے تو وہ گلیاں حضور کی خوشبو سے مہکنے لگتی اور ہم صحابہ کو نبی پاک علیہ السلام کو کبھی ڈھونڈنا نہیں پڑا. فرماتے ہیں حضور کی خوشبو سونگتے سونگتے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پہنچ جاتے. چنانچہ شاعر کیا خوب کہتا ہے, میں مدینے کی گلیوں پہ قربان جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ, اس طرح سے مہکتے ہیں رستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں, اس طرح سے مہکتے ہیں رستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں. اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مریدین فرماتے ہیں
کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ نے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصف کا بھی مظہر بنایا۔ سرکار کے حدیث حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ صحابہ کرام کو خوشخبری، تابعین کو خوشخبری اور تبع تابعین کو خوشخبری۔ صحابہ کرام کی ایسی ہستیاں ہیں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، صحابی وہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، صحابی وہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب ملتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو خوشخبری، جنہوں نے انہیں دیکھا تابعین کو خوشخبری، اور جنہوں نے تابعین کو دیکھا تبع تابعین ان کو بھی خوشخبری۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے اس وصف کا مظہر ہو کے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے مرید اور اس کو دیکھنے والا اور اس کو دیکھنے والا ان سب کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا، فرماتے ہیں کہ میرے مرید اور مریدوں کے مرید 7 پشتوں تک جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو یہ ہے حضور غوث اعظم کا مقام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معجزے سے مردوں کو زندہ فرمایا۔ چنانچہ اما عائشہ فرماتی کہ ایک سفر سے واپسی پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھاٹی کے پیچھے تشریف لے کر وہاں سے واپس تشریف لائے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ سرکار نے اپنے والدین کریمین کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے معجزے کی برکت سے دونوں کو زندہ فرما دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کلمہ پڑھا کر شرف صحابیت عطا فرمایا، اور پھر اللہ نے ان کے جسم سے واپس روح کو سرد کر دیا، وہ اپنی قبروں میں جا کر دوبارہ آرام کرنے لگے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کریمین کو زندہ فرمایا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ دوسری روایت کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اگر آپ میری بیٹی کو زندہ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ یوں کرو، مجھے اپنی بیٹی کی قبر پہ لے چلو۔ سرکار اس کی قبر پر پہنچے، نبی پاک علیہ السلام نے سلام پیش کیا، قبر والی نے نبی پاک علیہ السلام کے سلام کا جواب دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیا، بیٹی کیا تو دنیا میں واپس آنا چاہتی ہے؟ وہ قبر سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتی، یا رسول اللہ میں نے اللہ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان اور آخرت کو دنیا سے زیادہ بہتر پایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ اللہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کے اس وصف کا مظہر قرار دیا۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی میں تنازع ہوتا۔ آپ نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ تو عیسائی کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے، اور مسلمان کہتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام افضل ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے اس سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی افضلیت کا سبب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ یہ کہ آپ مادرزاد بینا کو نابینا کو بینا کرتے ہیں، کوڑی والے کو شفا دیتے اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ دیکھو ہم تو نبی پاک علیہ السلام کی امتی ہیں، اگر ہم تمہیں کسی کو زندہ کر کے دکھائیں تو کیا تم رسول اللہ کی افضلیت کو مانو گے؟ اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ آپ نے کہا پھر یوں کرو کہ کسی قبر کو چن لو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ چلے گئے،
اس نے ایک پرانی بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کیا. حضور سیدنا غوث اعظم نے قبر کو ایڑ لگا کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. وہ بندہ قبر چاک کر کے زندہ ہو کے باہر آ گیا. تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوا اور باہر آ گیا. جب اس عیسائی نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان. تو پتہ چلا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے وصف کا مظہر قرار دیا. حضور علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے کہ سرکار کو اللہ نے حیات عطا فرمائی. چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ نمازیں پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. چنانچہ حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضر ہوئے. آنکھوں میں آنسو آ گیا. آپ دیدہ ہو کے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ، جب میں آپ سے دور تھا میں اپنی روح کو کہہ دیا کرتا تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں آ کے سلام پیش کرتی تھی. یا رسول اللہ میں آپ کے دربار میں موجود ہوں، اپنا دست شفقت دراز کیجیے، سید احمد رفاعی اس کو بوسہ دینا چاہتا ہے. 70,000 کے مجمع نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور سے ایک نورانی ہاتھ برآمد ہوا. حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے بڑھ کے اس کو بوسہ دیا. اس مجلس میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. لوگ اس روایت کا انکار کرتے ہیں اور انکار کرنے والے فقط وہی لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں. میں ایک اور روایت پیش کرتا ہوں. مدینہ میں قحط پڑ گیا، سارے بڑے بڑے اجل صحابہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرہ مبارک پر آئے اور عرض گزار ہوئے کہ اے مومنوں کی ماں، مدینہ میں قحط پڑ گیا ہے، آپ اللہ سے دعا فرما دیں، اللہ بارش برسا دے گا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے اللہ بارش برسا دیتا، اس لیے کہ آپ سے زیادہ مستجاب الدعوات کون ہو سکتا تھا. آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ یوں کیا کہ صحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ پہ چلے جاؤ اور اس کی چھت کو پھاڑو اور وہاں جا کے حضور علیہ السلام سے استغاثہ پیش کرو. صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور پر آئے، چھت کو پھاڑا اور جو کچھ زبان حال سے کہا، شاعر کہتا ہے نہ انکار کریں اجزا کی، اج موسم بڑا سہانا، مستی دامی برسا دے اور نئی پیاس کا کوئی ٹھکانا، اور تیرے کول شراب پرانی میرا روگ بھی بہت پرانا، او ساقی ہنس ہنس ٹال نہ سانو، او میں بدیا باز نہیں جانا. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب آسمان نے نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کو دیکھا، قبر انور کو دیکھا، اس نے رونا شروع کر دیا، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی. تو حضور علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، اس لیے تب عائشہ نے کہا نا جاؤ جا کے رسول اللہ سے استغاثہ کرو، حضور سے کہو وہ دعا کریں گے. اور خود ام عائشہ فرماتی کہ جب تک رسول اللہ اپنے روضہ انور میں اکیلے تھے میں بغیر حجاب کے چلی جاتی تھی. بعد میں میرے والد کے ماجد کو وہاں پر دفن کیا گیا، تب بھی میں بغیر حجاب کے جاتی، اس لیے کہ ایک میرے شوہر تھے اور ایک میرے والد تھے، یہ دونوں میرے محرم تھے. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں دفن کیا گیا تو اب میں اچھی طرح چادر لپیٹ کر جاتی ہوں.
اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ اب ذرا دیکھو کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ سوا میں نے دیکھا کہ انہوں نے کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھا، تو موسیٰ علیہ السلام تو حضور کے امتی ہیں، مقتدی ہیں، وہ اپنی قبر میں زندہ ہو سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تو رسول اللہ کی حیات کا کیا عالم ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ یہی بس اللہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ چنانچہ اولیاء کرام کی حیات کیسی حیات ہے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فليحيينه حیاتا طیبا۔ اللہ فرماتا ہے وہ جس نے نیک اعمال کیے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو ایسی حیات عطا فرمائیں گے جو حیات طیبہ ہوگی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا يموتون بل ينتقلون من دار الى دار۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو موت نہیں آتی، بلکہ وہ تو اللہ کے حکم سے ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اولیاء کرام کو اللہ حیات عطا فرماتا ہے اور ان کی حیات طیبہ ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس لوگ دور دراز سے بیعت کے لیے آیا کرتے تھے کہ حضور غوث اعظم کی مریدی اختیار کریں۔ چنانچہ آپ کا ایک محب بڑی دور سے آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا، لیکن جب وہ بغداد پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ حضور غوث اعظم کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ وہ آپ کے مزار پر انوار پر چلا آیا، اس نے زبان حال سے کہا حضور میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں بیعت کر کے سلسلہ قادریہ عالیہ میں داخل ہو جاؤں، آپ کی مریدی کا شرف حاصل کروں۔ ابھی اس کا یہ کہنا تھا حضور سیدنا غوث اعظم اپنی قبر سے ظاہر ہوئے، آپ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو سلسلہ قادریہ عالیہ میں بیعت کر لیا، اور بیعت کر کے اس سے اپنی مریدی کا شرف عطا فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے حیات عطا فرمائی ہے، اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے وصف حیات کا مظہر ہے۔ حضور علیہ السلام کا وصف اچھا بھائی، صاحب خانہ کی طرف سے، صاحب محفل کی طرف سے حکم ہے کہ ٹائم مکمل ہو گیا۔ یہ میں نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی صفات کے مظہر ہیں، اس سے متعلق چند باتیں میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالغانہ عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔